السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے حالیہ دنوں میں ایک نیا فیشن نوٹ کیا ہے کہ بازاروں میں آ گئی ہیں وائرل کشمیری چوڑیاں؟ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آلموسٹ پوری ہو گئی ہے۔ بازاروں میں، سوشل میڈیا میں خاص قسم کی چوڑیاں بہت تیزی سے مشہور ہو رہی ہیں۔ ان کو کشمیری چوڑیاں کہا جاتا ہے۔ خواتین بڑی تعداد میں اس کو خرید رہی ہیں۔ ان چوڑیوں میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بھی حرکت کرنے پر آواز پیدا کرتے ہیں۔ بہت سی خواتین اس کو خوبصورتی کا ایک حصہ سمجھتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو زیب و زینت کی اجازت دی ہے، مگر کچھ حدود بھی مقرر ہیں ان کے ساتھ، تاکہ حیا برقرار رہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ علماء نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زینت میں زیورات، لباس اور دیگر زیبائش کی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں جنہیں محرم کے سامنے پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس تب تک نہیں آنے دینا جب تک اس کے پاؤں سے گھنگرو کو کاٹ نہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گھنٹی یا بانسری ہو۔ یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ اسلام میں ایسے زیورات یا ایسی چیزیں ان کی احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے جو غیر ضروری آواز پیدا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے حالیہ دنوں میں ایک نیا فیشن نوٹ کیا ہے کہ بازاروں میں آ گئی ہیں وائرل کشمیری چوڑیاں؟ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آلموسٹ پوری ہو گئی ہے۔ بازاروں میں، سوشل میڈیا میں خاص قسم کی چوڑیاں بہت تیزی سے مشہور ہو رہی ہیں۔ ان کو کشمیری چوڑیاں کہا جاتا ہے۔ خواتین بڑی تعداد میں اس کو خرید رہی ہیں۔ ان چوڑیوں میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بھی حرکت کرنے پر آواز پیدا کرتے ہیں۔ بہت سی خواتین اس کو خوبصورتی کا ایک حصہ سمجھتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو زیب و زینت کی اجازت دی ہے، مگر کچھ حدود بھی مقرر ہیں ان کے ساتھ، تاکہ حیا برقرار رہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ علماء نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زینت میں زیورات، لباس اور دیگر زیبائش کی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں جنہیں محرم کے سامنے پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس تب تک نہیں آنے دینا جب تک اس کے پاؤں سے گھنگرو کو کاٹ نہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں گھنٹی یا بانسری ہو۔ یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ اسلام میں ایسے زیورات یا ایسی چیزیں ان کی احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے جو غیر ضروری آواز پیدا کریں۔